پیارے نبی کی مبارک زندگی آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے کامیابی کا رستہ آپ کو مجھے بتلا دیا، کامیابی کا طریقہ آپ کو مجھے بتلا دیا۔ ہم آنکھوں والے بھی اس وقت اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کامیابی کا رستہ نظر نہیں آتا۔ جس نے جو کہہ دیا وہ کر دیا، جس نے سنایا وہ سن لیا۔ قیامت کے دن یہ تیری آنکھ بولے گی، یہ تیرے کان بھی بولیں گے، تیرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، تیرے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ایک ایک حصہ بولے گا۔ الہ العالمین بار بار سمجھانے پر بھی اسے ہماری بات سمجھ نہیں آئی۔ اسے کیا پڑی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے؟ اگر پروردگار عالم کے دربار سے اعلان کر دیا گیا یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص ناکام ہو گیا، جتنے تیرے قیامت تک کے آنسو بھی ایک طرف ہو جائیں، تیری سخاوت تیرا صدقہ خیرات ایک طرف ہو جائے، تیرے نیک کام ایک طرف ہو جائیں، اگر اس کی ذات نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اخلاقیات کا درس دو، مساوات کا درس دو، محبت پیار کا درس دو۔ آج میرے عزیزوں مال بھی ہمارے پاس ہے، کپڑا لتا بھی ہمارے پاس ہے، گھر بار بھی ہمارے پاس ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہمارے پاس ہے۔ کون سی دنیا کی نعمت ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ کون سی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ نہیں ہے تو نبی کی مبارک زندگی تیرے میرے پاس کوئی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تیرے میرے گھر کے اندر کوئی نہیں۔ ایک ایک کر کے میرے عزیزوں میرے نبی کا طریقہ گھر سے نکل رہا ہے۔ فصل سال میں کم ہو جائے سارا سال دکھ رہتا ہے۔ خدا کی قسم سو میرے نبی کی سنتوں کے جنازے روزانہ تیرے میرے گھر سے نکل جاتے ہیں، افسوس تو کیا ایک آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتا ہے۔ بلکہ دیندار طبقہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کے اب یہ کہنے لگ گیا کیا کروں میں مجبور ہوں، کیا کروں میں مجبور ہوں۔ رحمت تیرے دروازے پر آ کر بار بار پکارتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن کریم کہتا ہے کون سی جہنم کی آگ ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو دنیا کی آگ، یہ آگ وہاں کی آگ کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آگ میرے عزیزو وہاں کی آگ کی مثال نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ سے ہر وقت پناہ مانگا کرو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے کہا عمر آج کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ہے۔ روزانہ قبر بار بار آواز دے کے تیرے میرے کو مخاطب کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ میرے عزیزو تمہارے گھر کے سامنے کوئی روڈ جائے، محلے والا کہہ دے، جس کو تم جانو یا نہ جانو وہ تمہیں آواز دے کے کہہ دے یہ روڈ پر نہ جانا، شام کے وقت یہاں لوٹ مار ہوتی ہے۔ میرے عزیزو کون عقل مند ہے وہاں اس روڈ پر جائے گا، بلکہ دوسروں کو بھی جانے سے منع کرے گا۔ رب کائنات کی قسم اللہ نے پورا قرآن تیرے میرے لیے اتار دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتار دیا۔ بار بار قرآن میں بتایا جا رہا ہے یہ کام خسارے کا ہے، یہی کام جو ہے تمہارے خسارے کا۔ اس رستے پر چلو گے ناکامی ملے گی، اس رستے پر چلو گے کامیابی ملے گی۔ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، سوچنے سمجھنے کے بعد بھی عقل رکھ
رکھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے میرے عزیزوں، پھر وہاں رب کی رحمت کیا کرے گی؟ بندہ وہاں کیا کرے گا؟ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزوں، جب جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ اکبر، پہلی آواز لگے گی الم یاتکم نذیر۔ آج اتنے حسن و جمال والے، آج ایسے قد و قامت والے، دنیا میں ایسی عالی شان مکان والے، آج تم جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں نیکی کے رستے پر ڈالنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں برائی سے منع کرنے والا نہیں آیا؟ آواز دے کے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں دہشت گرد کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر سولی کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں ملوانے ملوٹے کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے روٹیاں پاڑنے والی جماعت کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے اب ان سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم سال کے اندر اپنے عشر میں سے 1 من گندم دینا ان پر احسان سمجھا کرتے تھے۔ اللہ غنی، جب کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتے تھے۔ مولا یا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، یا بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہو تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔